خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے انجیل بمطابق مقدس لوکا رسول کے۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب کی 14ویں آیت سے، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقہ میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور شیع نبی کا تمار اسے دیا گیا۔ اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی، تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح میں میرے عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ اور اس سے پیشتر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح بپتسمہ پانے کے بعد بیابان میں 40 دن اور 40 رات بھوکے رہے اور ابلیس سے آزمائے گئے، کیونکہ یہ تیاری کا وقت تھا یسوع مسیح کے لیے، جو ابتدا میں خدا نے بات کہی تھی کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، کیونکہ ابتدا میں ابلیس نے، شیطان نے، سانپ نے ہماری جو بزرگ ماں ہوا ہے اسے ورگلایا، لیکن خدا نے تب ہی سے سانپ کو، جو ابلیس ہے، یہ بتایا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تو اسی طرح یسوع مسیح بھی 40 دن اور 40 رات بیابان میں رہے۔ آخر کار بھوک لگی، ابلیس آزمانے کے لیے اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر سے کہہ روٹی بن جائے، جو انسانی جسم کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اور دوسری یہ آزمائش کیا تھی کہ اسے کہا کہ میں دنیا کی شان و شوکت اور مال و دولت تجھے دے دوں گا اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے۔ تو یہ دو بنیادی ضرورتیں آج کے دور میں بھی انسان کے لیے، ایک روٹی اور دوسرا انسان شان و شوکت چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے کہ میرے پاس بنگلو گاڑیاں ہوں، لیکن عزیز مومنین، یہ سب کچھ بھی نہیں اگر ہم خدا کے ساتھ مضبوط ہیں تو یہ چیزیں انعام میں دی جائیں گی۔ لیکن ہم تیسری آزمائش میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر تو
مجھے سجدہ کرے۔ تو عزیز مومنین، اس میں خدا کی وابستگی اور خدا سے دوری ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ دنیا کی تمام شان و شوکت وہ خدا ہمیں دیتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے نہ مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ یہ عزت اور جلال جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ شان و شوکت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے ہم یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یسوع مسیح بھی جب روح کی قوت سے جلیل کو واپس لوٹے ہیں تو وہ واپس اپنے وطن، اپنے شہر میں گئے، ناصرت میں، کیونکہ یسوع مسیح کا ایک لقب بڑا خوبصورت ہے، یسوع ناصری، اور ناصری نام اس کے علاقے سے رکھا گیا کیونکہ وہ ناصرت کا رہنے والا تھا۔ تو جب وہ ناصرت میں اپنے لوگوں کے پاس لوگوں کے درمیان آیا ہے تو کلام خدا میں ہم نے آج کی انجیل مقدس میں سنا کہ وہ اپنی روٹین کے مطابق، دستور کے مطابق ہیکل میں گئے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے لیے بڑے خوبصورت آئیڈیل ہیں کہ وہ ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں کرتے ہوئے نظر آتے، وہ خدا کے گھر میں جاتے، ہیکل میں جاتے ہیں اور پھر خدا کا کلام پڑھتے ہیں۔ تو عزیز مومنین، اسی طرح یسوع المسیح جب ہیکل میں گئے تو انہیں اشعیاء نبی کا تمہار پڑھنے کو دیا گیا، جو 750 برس پہلے ہی سے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ اور پیشن گوئی کتنی خوبصورت ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ مسکینوں کو خوشخبری دو، اندھوں کو بینائی دو۔ اور یہ ہم کلام خدا میں متی رسول کے مطابق لکھی انجیل میں دیکھتے بھی ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اندھے دیکھے، لنگڑے چلے اور بہرے سنے، اور مردہ زندہ کی یہ اچھا ہے، اور مسکینوں کو خوشخبری دی جائے۔ تو عزیز مومنین، جب یسوع مسیح نے یہ کلام پڑھا تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان سے واضح اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج یہ کلام تم پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو سبھی تعجب انگیز طریقہ سے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سوال بھی کرتے ہیں کیا یہ یوسف بڑئی کا بیٹا نہیں؟ اگر ہم ایمان میں مضبوط ہوں، اگر ہم بھی خدا کے ساتھ وابستہ ہوں، اگر امانی طور پر ہماری بھی تیاری ہوگی تو ہم ضرور اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جہاں میں ہوں وہاں پر میرے لوگ ہوں گے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے میں جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو عزیز مومنین، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر سوچ و بچار کریں۔ بڑا خوبصورت ایک شاعر کا گیت ہے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے۔ اگر ہم یہوہ کو چنتے ہیں تو ہم بھی اس کی طرح بڑے بڑے کام کریں گے، کیونکہ مسیح یسوع خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ پھر اندھے کیا، لنگڑے کیا، بہرے کیا، یہ سارے معجزات میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں اگر مسیح یسوع پر ایمان رکھیں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آئیں خدا سے دعا مانگے کہ خدا ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے، تاکہ یہ حسد، نفرت ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ اور اسی طرح جب آج بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ہمارا بچہ، بیٹی، بیٹا کامیاب ہوتا ہے، اکثر رشتہ دار حسد اور جیلسی کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ وہ خود ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بنتا ہے۔ تو عزیز مومنین،
آئے اس محبت کو ایک دوسرے میں بانٹیں تاکہ ہم سب خدا کے لوگ کہلائیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔